وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ ہاں، امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اس کو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حج اور عمرے کا تذکرہ۔ گزشتہ آیتوں میں روزوں کا ذکر ہوا تھا، پھر جہاد کا بیان ہوا، اب حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ گو عمرے کے واجب اور مستحب ہونے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، جنہیں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الاحکام میں بیان کر دیا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو، تمہارا یہ سفر صرف حج و عمرے کی غرض سے ہو، میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو، تمہارا ارادہ تجارت یا کسی اور غرض دنیاوی کا نہ ہو کہ نکلے تو اپنے کام کو اور مکے کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج و عمرہ بھی کر لیں، تاکہ اس طرح حج و عمرہ بھی ہو جائے، لیکن یہ پورا کرنا نہیں۔ پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے، اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے، لیکن اس قول میں شبہ ہے، اس لیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور چاروں ذوالقعدہ میں کیے، ایک 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، تیسرا ذوالقعدہ سن 8 ہجری میں عمرۃ الجعرانہ، چوتھا ذوالقعدہ 10 ہجری میں حج کے ساتھ۔ ان 4 عمروں کے سوا ہجرت کے بعد رسول اللہ کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ ہاں، آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، جیسا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں اس روایت میں ام ہانی کی بجائے ام سنان رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے۔ یہ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ ام ہانی نے آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں، جیسے کہ بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے لیے ہی مخصوص حکم ہے، واللہ عالم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج و عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کیے چھوڑنا جائز نہیں۔ حج اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ قربانی والے دن
جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، اب حج ادا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے اور عمرہ طواف ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا۔ یہ روایت طبری کی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات بھی یہی تھی۔ علقمہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، شعبی رحمہ اللہ کی قرات میں والعمرہ ہے، وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں، گو اس کے خلاف بھی ان سے مروی ہے۔ بہت سی احادیث میں کئی سندوں کے ساتھ انس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا، اور صحیح حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا۔ ابو محمد ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ فرمایا اپنے زعفرانی کپڑے اتار دے اور خوب اچھی طرح غسل کر لے، اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر۔ یہ حدیث غریب ہے اور یہ سیاق بھی عجیب ہے۔ بعض روایتوں میں غسل کا اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں ان کا نام یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ آیا ہے، دوسری روایت میں صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ واللہ اعلم، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اگر صاحب عذر حج یا عمرہ پورا نہ کر سکے، پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری، جبکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا، اور اسی بارے میں پوری سورہ فتح اتری، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں۔ چنانچہ 70 اونٹ ذبح کیے گئے، سر منڈوائے گئے یعنی بال، اور احرام کھول دیے گئے۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجکے اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ حکم اترے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ باہر آئے اور اپنے سر کے بال منڈوائے۔ پھر سب لوگ آمدہ ہو گئے، بعض نے سر کے بال منڈوا لیے، بعض نے بال کتروا لیے، جس پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے پھر سر منڈوانے والوں ہی کے لیے دعا کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی۔ 7 شخص ایک اونٹ میں شریک تھے۔ کل تعداد صحابہ رضی اللہ عنہم کی 1400 تھی۔ حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حد حرم سے باہر تھا، گو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے، واللہ اعلم۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہیں دشمن گھیر لے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر کے بال منڈوا لے اور قربانی کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو صرف پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہی بتاتے ہیں۔